عظیم عامر جولس سیزر کی موت نے فائنل کو کافی ڈرامائی طور پر نقصان پہنچایا تھا۔ رومن ریپبلک کے تابوت میں کیل ٹھونکنا اس کی قسمت پر مہر لگ چکی تھی، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی تھا اس سے پہلے کہ اسے سرکاری طور پر سپرد خاک کیا جائے۔ مارک انٹونی اب بھی کونسل کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن اب انہیں معلوم ہے کہ وہ جگہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ قیصر کے چنے ہوئے وارث کے طور پر اپنی طاقت کو مضبوط کرنے اور ترقی کرنے میں انتھک محنت کر رہا تھا۔ صورتحال وہ کسی نہ کسی طرح سسلپائن کی گورنری کو اپنے لیے چھیننے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ٹرانسلپین گال اور سازشیوں پر پٹا ڈالنے کی کوشش میں سرغنہ کا کردار ادا کیا، اور ان کے حامی یہ اس حقیقت کے پیش نظر کہ سیزر کے نتیجے میں کسی کی توقع سے زیادہ آسان تھا۔ قتل وہ آمریت جو اس نے منعقد کی تھی ختم کر دی گئی تھی، جس سے اس کے وارث اوکٹیوین کو دعویٰ کرنے کے لیے بہت کم موقع ملا۔ اس کے باوجود دونوں میں سے کوئی بھی تعاون کرنے کا خواہاں نہیں تھا اور نہ ہی دوسرے کو کسی قسم کا فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا تھا۔ اوپری ہاتھ کے اور یوں جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کے قریب آنے کے پہلے آثار 44 قبل مسیح کے آخر میں اس وقت سامنے آئے جب مارک انٹونی نے سفر کیا فوجی طاقت کے ذریعہ سسلپائن گال پر قبضہ کرنے کے مقصد کے ساتھ موٹینا شہر کی طرف۔ یہ اس حقیقت کی وجہ سے ضروری تھا کہ خطے کے موجودہ گورنر ڈیسیمس جونس جولس سیزر کے قاتلوں میں سے ایک بروٹس ایلبائنس اس قانون کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ انٹونی اس سے پہلے گزر چکا تھا، جس سے اسے گال میں 2 گورنرشپ مل جاتی۔ اس کے قانون کو جنگلی طور پر غیر قانونی کے طور پر دیکھا گیا اور اس طرح برٹس نے اس سے لڑنے کا عزم کیا۔ انٹونی نے بعد میں متینہ کا محاصرہ کر لیا، ممکنہ طور پر حتمی مثبت کو الگ کر دیا وہ تعلقات جو اس نے رومن سینیٹ کے ساتھ چھوڑے تھے۔ اب انہوں نے نئے سال کے کونسل اولس بھیج کر غداروں کے محاصرے کا جواب دیا۔ ہٹسا اور گاسا وبسا پانسا خود آکٹیوین کے ساتھ گورنر کے دفاع کے لیے سینیٹ کے منصوبے نے کام کیا، جیسا کہ انٹونی اور اس کے آدمیوں کو اپنا دفاع کرنے پر مجبور کیا گیا۔ قریب آنے والی فوجیں متینہ کا محاصرہ نرم ہو گیا۔ دونوں کونسل ہلاک ہو جائیں گے، لیکن محاصرہ ہٹسا اور آکٹیوین کے بعد اٹھا لیا جائے گا۔ انٹونی کے کیمپ پر حملہ کیا، اسے خوفزدہ کر کے یہ یقین کر لیا کہ جلد ہی ایک اور حملہ ہوگا۔ تاہم یہ سینیٹ کی جیت کی مکمل حد تھی۔ آکٹوین اب کونسل کے لشکر کا دعویٰ کر رہا تھا اور بہت سے لوگ اس کے حق میں دستبردار ہو رہے تھے۔ ڈیسمس بروٹس کی طرف مزید برآں، آکٹوین اب اپنے چچا کے قاتل اور بروٹس کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تھا، اپنے عہدے سے دستبردار ہونے کا قائل تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ مقدونیہ فرار ہو جائے گا جہاں وہ اپنے کچھ ساتھی سازشیوں میں شامل ہو جائے گا، لیکن انٹونی کا ایک اتحادی راستے میں اس شخص کی موت کو پہنچا دے گا، اور واپس روم میں مارک انٹونی کو اب ریاست کا دشمن قرار دیا گیا۔ اس دوران 2 کونسل شپ عہدے اچانک خالی ہو گئے۔ مؤخر الذکر حقیقت ایک تھی جس میں آکٹوین کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اس کی نظر اس کردار پر تھی۔ اس کے اپنے لیگ روم کی طرف مارچ کرتے ہوئے جولس سیزر کے وارث نے جو چاہا لے لیا، اور اپنے کزن کے ساتھ کوینٹس انہوں نے کونسل کے طور پر اپنی جگہ لی۔ اوکٹوین اور پیڈیوس نے جو پہلی تبدیلیاں کی ہیں ان میں سے ایک دلچسپ فیصلہ تھا مارک انٹونی کو روم کا دشمن بنانے کے اعلان کو منسوخ کرے، خود آکٹیوین اور انٹونی سیزر کے 2 نمایاں حامی ہونے کے ساتھ۔ باقی سابقہ نے فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ اتحاد قائم کرنے میں اس کی اچھی خدمت ہوگی۔ بعد میں جولس سیزر کا ایک اور زبردست حامی اور اہم اثر و رسوخ والا آدمی مارکس ایمیلس لیپڈس نے پہلے ہی مارک انٹونی کے ساتھ اپنی مرضی سے یا اس کی وجہ سے بات چیت کی تھی۔ لیپڈس کے دستوں نے اس پر اصرار کیا تھا۔ اسی طرح وہ تمام قوتیں جنہوں نے قیصر کی حمایت کی تھی اب آکٹیوین پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ اسی طرح
اور اس طرح دوسرے مردوں سے ملاقات کے بعد سیزر کے وارث مارک انٹونی اور مارکس ایمیلس لیپڈس اس میں داخل ہوا، جسے اب سیکنڈ ٹرومیوریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طرح کی نئی دوستی لیکس ٹیٹیا کے نمونے سے گزرنے کے ساتھ مضبوط ہوئی۔ 16 کے لیکس والیریا کے بعد اور ٹریوموائر کو سیاسی اور قانونی اختیارات عطا کیے جو کہ کو نسلوں سے آگے نکل گئے۔ تینوں جولیس کے خلاف سازش کرنے والوں کو اجازت دینے کے لیے پہلے کے معاہدوں پر بھی واپس چلیں گے۔ سیزر حق سے دور اور پرتشدد تبدیلی میں سینکڑوں کو پھانسی دے دی گئی۔ مزید برآں، جمہوریہ کی زمینیں مردوں کے درمیان تقسیم کر دی گئیں اور آکٹیوین نے افریقہ لے لیا۔ سسلی اور سارڈینیا، اینٹونی نے سیسلپائن گال اور گال کو جیت لیا جیسا کہ اس نے پہلے سے امید کی تھی، اور لیبڈس اسپین اور نربونیس کو تحفے میں دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرے قاتلوں کا مسئلہ تھا، لیبرٹریز، جیسا کہ گیس کیشس لانجائنس اور مارکس جونسا برٹس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ روم میں کسی بھی قسم کے مقدمے سے بچنے کے بعد کسسا اور بروٹس مشرق سے فرار ہو گئے تھے، جہاں وہ تمام مشرقی رومن علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ٹریوموائر مغرب میں تھے، جیسا کہ 42 قبل مسیح گھوم رہا تھا۔ تاہم انٹونی اور آکٹیوین مشرق کی طرف جا رہے تھے۔ لیبرٹور کی خانہ جنگی باضابطہ طور پر فلپی کی جنگ سے شروع ہوئی۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، مارک انٹونی کسسا لانگینس کے ساتھ آمنے سامنے آئے، جبکہ برٹس اور آکٹوین اسکوائر ہو گیا جیسے ہی خزاں کے پتے پلٹنے لگے۔ قیصر کے وارث اور دوست سے قاتل کے درمیان لڑائی ایک منصفانہ میچ کی طرح لگ رہی تھی اور ناکام رہی۔ واضح فائدہ کے ساتھ ایک طرف ہونا کی افواج کے درمیان تصادم کے بالکل برعکس۔ انٹونی اور کسسا سیزرین نے اپنے مخالف کو شکست دی، لیکن کسسا ابتدائی طور پر جنگ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ زندہ حقیقت بہت مختلف ہونے کے باوجود، اس کے باوجود کسسا نے تب سنا تھا کہ اس کا اتحادی تھا۔ ڈرامائی انداز میں اپنی جان لے کر جھوٹی خبروں پر رد عمل ظاہر کیا۔ اب لڑائی میں اکیلے بروٹس نے کسسا کی ترک شدہ افواج کی حکومتیں سنبھال لیں، جب وہ اور اس کے دشمن دونوں میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ ٹرائمبز اور لیبرٹریز نے اب وعدوں کے ساتھ اپنی فوجوں کو دوبارہ بھڑکانے کی کوشش شروع کر دی۔ آکٹیوین، اینٹنی اور بروٹس کے طور پر مزید رقم کی تلاش تھی کہ ان کے اگلے اقدامات کیا ہوں گے۔ بروٹس ابھی تک ایک مضبوط جنگ سے بچنے کی امید کر رہا تھا، اور لیبرٹری کے بیڑے کے ساتھ آئیونین سمندر پر ٹرائمبس کو شکست دینے کے بعد بروٹس ایک مناسب پوزیشن میں ہو سکتا ہے، اگر وہ صرف ایسا کرنے کے قابل تھا۔ قیصر کے سابق فوجیوں کے عوام کا خطرہ، جو اب لیبرٹور افواج میں ہے، اس سے عاجز ہو رہے ہیں۔ آکٹوین اور انٹونی کا پہلو مسلسل غور کرنے کے قابل تھا، اور جب برٹس کے کچھ دوسری قوتوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، بہت کچھ باقی نہیں بچا تھا جو کیا جا سکتا تھا۔ لیبرٹور کو تو اب لڑنا اور لڑنا تھا، اپنی دم کو ٹانگوں کے درمیان رکھ کر بھاگنا تھا۔ ایک ذلت آمیز شکست میں بروٹس نے پہلے آپشن کا انتخاب کیا، حالانکہ دوسرا آخر میں بہتر ہو سکتا ہے۔ 30 اکتوبر کی لڑائی کا نتیجہ اس کی افواج کی ٹکر اور خودکشی تھا۔ باقی لیبرٹور، برٹس اور کسسا کی افواج کے بہت سے زندہ بچ جانے والے ارکان بعد میں سیزرین لڑائی میں شامل ہو گئے، جیسا کہ مٹھی بھر رئیسوں نے کیا جنہوں نے اب تک آکٹوین اور انٹونی کی مخالفت کی تھی۔ اس کے بعد جب برٹس کی لاش قتل عام کے درمیان دریافت ہوئی تو کہا جاتا ہے مارک انٹونی نے جامنی رنگ کا کپڑا چڑھا کر اپنے مرحوم دشمن اور سابق دوست کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لاش کے اوپر کی جاری خانہ جنگیوں کے حقیقی اثرات کو ایک علامتی لمحہ، رومن جمہوریہ اور اس کی باقیات، دوست کے خلاف دوست، بھائی کے خلاف بھائی، حریف دھڑے بندی اور سیاسی کھیل پھاڑ چکے تھے۔ روم الگ، اور جیسا کہ رومیوں کا طریقہ تھا، اتحاد قلیل المدت تھے اور دوست جلدی کرتے تھے۔ دشمن بن جاتے ہیں۔
दूसरा ट्रायम्विरेट मुख्तलिफ नहीं था। आज़ादी पसंदों के खिलाफ जंग के बाद तीन तरफा इत्तेहाद के अरकान अलग हो गए। जोग्राफियाई तौर पर ऊपर, ख़ास तौर पर एंटोनी और ऑक्टिवेन, जिनमें से बाद में अब मुंतकिल होना पड़ा। सिसिली में सेक्सटस पोम्पी का सामना करना पड़ा, जबकि एंटोनी ने मशरिक और पार्थिया पर तवज्जो मरकूज की। क्लियोपेट्रा भी एक बार फिर तस्वीर में दाखिल होगी, इस बार एंटोनी के साथ अफेयर का इंकिशाफ, जितना वो इससे पहले कैसर के साथ था। उसने एंटोनी और क्लियोपेट्रा को फायदा पहुंचाया, दोनों एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे उनकी अपनी पोजीशन। लेकिन सब के बाद ये एक जिनाकारी रिश्ता था। एंटोनी की रोम में एक बीवी थी और वो इसकी बीवी नज़रअंदाज करने वाली नहीं थी। जैसा कि पार्थेओहे ने रोम के मशरिकी इलाकों में से कुछ के खिलाफ पहले से पहले हमला करने के लिए तैयार किया। एंटोनी की बीवी फुल्विया लुस्सा अंतविंसा के साथ कौंसल और मार्क एंटोनी के भाई जंग के लिए अपने अपने मंसूबे बना रहे थे। ऑक्टवीन के अपने साबिक फौजियों के साथ सलूक और जारी जंग की वजह से पैदा होने वाली घरेलू बदअमनी के दरमियान सेक्सटस पोम्पी के साथ फुल्विया और एंटोनियस ने ज़ाती तौर पर ट्रायम्वा को निशाना बनाने का फैसला किया। प्रोपेगेंडे का जो सिर्फ जारी अदम इत्मीनान के शोलों को हुआ देता है। सूरत हाल जल्द ही अंतविंसा के रोम पर फौजी कब्जे तक बढ़ गई और उसके बाद ऑक्टिवेन की अफवाज के खिलाफ जंग। ये शिकस्त कलील मुद्दती थी, जो सिर्फ 41 से 40 कब्ल मसीह तक जारी रही और उसका इख्तिताम फतह पर हुआ। ऑक्टवीन, जिसने नतीजा के तौर पर पीरोशिया पर कब्जा कर लिया। अंतविंसा और फुल्विया दोनों को रहने की इजाज़त दी गई और ऑक्टिवेन के सिपाहियों की दरख्वास्त पर। इसी तरह एंटोनी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले भी थे, और जबकि एंटोनी खुद भी झड़पों के दौरान गैर हाजिर रहे थे, तमाम खल्फिशार का बहाना बना रहे थे। ये सब वो अब अपने साथी ट्यूमुएर को हल्के से शक की निगाह से देख रहा था। ऑक्टेवियन से ज़्यादा ले चुका था, इसके अलावा इसने गाल की मौत के बाद कब्जा कर लिया था। एंटोनी का गवर्नर और रोम की गिरफ्त में कहीं और इजाफी इलाका रखता था। अदम एतमाद दूसरे ट्यूमोरेट की ताकत को थामे हुए सतूनों में से एक होने के साथ ये है कोई ताज्जुब की बात नहीं कि एंटोनी ने इस तरह अपनी फौज के साथ इटली वापस जाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ सूरत में एक और मामले के तौर पर एंटोनी ने मजीद कोशिश की कि ऑक्टेवियंस के साथ बातचीत की जाए। मौजूदा नेमेसिस सेक्सटस पोमी इस मंसूबे ने काफ़ी हद तक काम किया, लेकिन इसने एंटोनी को ऑक्टिवेन के गिरिजन के साथ बराह रास्त तनाज़ो में ले लिया। अगर दोनों फौजों की सुलह की दरख्वास्तें ना होतीं तो झगड़ा बदल सकता था एक और खाना जंगी में। लेकिन अफसोस, फौजी दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने में कामयाब हो गए। शायद ये सिर्फ इतना ही था। रूमी अपने मर्दों के साथ इंसाफ के तसव्वुर को अच्छी तरह समझते थे। 40 कब्ल मसीह के मौसम ख़िज़ां तक ट्यूमार्स के दरमियान एक बार फिर एक मुआहिदा हुआ था। मशरिकी और गाल में बिलतरतीब एंटोनी और ऑक्टिवेन के नए ओहदों को सरकारी बना दिया गया, और लेबडस, जो कि तीनों इत्तेहादियों को भूले हुए थे, अपनी नई पोजीशन में इस बात की तस्दीक कर दी गई। अफ्रीका के ऊपर घर में मुख्तसर तकरीबात के बाद तजदीद शदा दोस्तों ने फिर सेक्सटस पोम्पी की तरफ देखा। जहन में दो इख्तियारात के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत करें, जंग जीतें। जैसे जैसे गर्मी की शदीद गर्मी शुरू हो गई, इसी तरह मुज़ाकरात भी हुए। पेलापनीस पर सेक्सटस की पोजीशन को मुस्तहकम करने जैसी शराइत पर बहस करने के बाद कोर्सिका, सार्डेनिया और सिसिली 5 साल के लिए काउंसिलशिप के साथ साथ समझौता। सेक्सटस के सिपाहियों और गुलामों की जानिब से आखिरकार एक मुआहदा किया गया। जंग से बचा जा सकता है एक बार के लिए। अब तक ट्यूमेरिट में सबसे मजबूत लिंक कौन था, इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मुआहदे में शामिल है उनके और सेक्सटस पोम्पी के दरमियान एंटोनी वो गुल्लू था जिसने उन सब को एक साथ रखा था।
مؤخر الذکر جلد ہی مشرق میں واپس آیا اور اس کے خلاف اپنی فتوحات پر توجہ مرکوز کی۔ پارتھیا اپنے لیفٹیننٹ پبلسا وینٹیڈسا کے ذریعے سیکسٹس اور آکٹیوین کے درمیان تعلق اب ایک جھلسا دینے والی روشنی میں تھا۔ ابھی کچھ ہی مہینوں کی بات تھی جب کوئی اینٹونی نہ تھا، تناؤ عروج پر پہنچ گیا۔ ان کو مہر لگانے کے لیے ایک غیر متوقع موڑ میں آکٹیوین نے پہلے ہی کورسیکا اور سارڈینیا کو روم کے لیے دوبارہ لے لیا تھا۔ سیکسٹس کے ایڈمرل میں سے ایک کا دل اور وفاداری بدل گئی۔ سیکسٹس نے ویسے بھی آکٹیوین پر انٹونی کی حمایت کی تھی اور اس نے اسے پھینکنے کا بہترین بہانہ فراہم کیا۔ ان کا اتحاد ایک طرف اور قیصر کے وارث کے خلاف اعلان جنگ۔ سمندری لڑائیوں نے سیکسٹس کے لیے ابتدائی فائدہ ظاہر کیا، جس کی وجہ سے ایک بار انٹونی کے لیے پریشانی پیدا ہو گئی۔ مزید، جیسا کہ اس نے اب سیکسٹس کو اپنے دونوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقت حاصل کرنے کا خطرہ دیکھا، اور آکٹیوین اس طرح جب ان کے ساتھی ٹیومویر نے مدد کی درخواست کی، انٹونی اگرچہ ضروری نہیں کہ اس کے حق میں ہوں۔ آکٹیوین معاملات پر مزید بات چیت کرنے کے لیے واپس اٹلی روانہ ہوئے۔ مبینہ طور پر واحد چیز جس نے اسے سیکسٹس پر آکٹیوین کی حمایت کرنے پر مجبور کیا وہ قائل تھا۔ انٹونی کی نئی بیوی اور آکٹیوین کی بہن آکٹیویا۔ انٹونی کی مزاحمت کے باوجود ٹرون وائریٹ کی دوبارہ تجدید کی گئی، اب زیادہ سرکاری طور پر، اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ سیکسٹس کے ساتھ پہلے کیا گیا معاہدہ اب میز پر نہیں ہے۔ اس بار جنگ ہوگی اور انٹونی فوجی طور پر آکٹیوین کی حمایت کرے گا۔ انٹونی نے بھی پارتھیا کے خلاف مشرق میں اپنے اہداف پر توجہ مرکوز کی اور اسے جاری رکھا۔ کلیوپیٹرا کے ساتھ افیئر، جسے اب اس نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے اسے نئی زمینیں دی تھیں جیسے کریٹ۔ روم میں واپس آنے والے اور واقعی تمام اٹلی اس عوامی الجھن سے ناخوش تھے۔ انٹونی کی ساکھ میں ایک دراڑ پیدا کرنا جو جلد ہی ان کی آنے والی ناکامی سے مزید گہرا ہو جائے گا۔ پارتیوہے کے خلاف پارتیوہے کے دارالحکومت فراتہ پر مارچ کرنے کے بعد اور پھر واپس جانے تک پورے راستے کا پیچھا کیا گیا۔ کیپاڈوشیا کو آرمینیا کے بادشاہ آرٹاواسڈس میں دیکھا گیا۔ اپنے مبینہ اتحادی کے ذریعہ ترک کرنے کے بعد انٹونی نے اپنے وقار میں پڑنے والی شگاف کو بڑھتے ہوئے پھٹنے میں بدل دیا تھا۔ دریں اسنا آکٹیوین اور لیپیدس آکٹیوین کے لیفٹیننٹ مارکس کی اہم مدد کے ساتھ وپسینیاس اگرپا نے سیکسٹس کے خلاف اپنی فتح پائی، جو 36 قبل مسیح کے آخر تک بھاگتے ہوئے ستم ظریفی یہ ہے کہ مارک انٹونی کی طرف سیکسٹس کا انٹونی کے ساتھ نئے معاہدے کی صلاحیت، تاہم اس کی سب سے بڑی خبر نہیں تھی۔ لمحہ در حقیقت یہ نظر انداز لیپڈس تھا جس نے اچانک سے استعاراتی سرخیاں بنائے۔ دھوکہ سیکسٹس کی شکست کے بعد لیپیدس، جو طویل عرصے سے اپنی شان کا انتظار کر رہا تھا، جیتنے کی کوشش کی اپنے لیے آکٹیوین کے مردوں پر۔ اس منصوبے نے تباہ کن طور پر جواب دیا اور غیر متزلزل آکٹیوین نے لیپڈس کو لات مار کر رد عمل کا اظہار کیا۔ دوسرے ٹرائمورٹ سے باہر یہ کہنا کہ اتحاد ابھی تک صرف انٹونی اور آکٹوین کے ساتھ موجود ہے ایک گھٹیا مذاق ہوگا۔ اب تک یہ ظاہر ہوا کہ لیپڈس ٹرون وائریٹ کے معاملے میں گوند تھا اور اب وہ گلو ختم ہو چکا تھا۔ نتیجے کے طور پر ایک اور خانہ جنگی اور آکٹیوین کے راستے میں کچھ بھی نہیں کھڑا رہا، اب صرف اس کے لیے تیار ہے۔ ایک پروپیگنڈا جنگ آنے والی جنگ کی پہلی شکل تھی اور اس کا مظاہرہ کافی متاثر کن تھا۔ بے ہودگی کی سطح انٹونی نے آکٹوین کے لیے چیزوں کو مضحکہ خیز حد تک آسان بنا دیا۔ فرار ہونے والے سیکسٹس کو پھانسی دینے کے بعد انٹونی نے اپنے مبینہ ساتھی کو بھون ڈالا۔ آرمینیا میں اس کی سلطنت پر قبضہ کرنا اور اس ساری چال کو ایک غلط سوچ میں دکھانا۔ جشن کی نمائش مبینہ طور پر واحد چیز جس نے اسے سیکسٹس پر آکٹیوین کی حمایت کرنے پر مجبور کیا وہ قائل تھا۔ انٹونی کی نئی بیوی اور آکٹیوین کی بہن آکٹیویا۔
एंटोनी की मुज़ाहमत के बावजूद टर्विम वारियट की दोबारा तजदीद की गई, अब ज़्यादा सरकारी तौर पर, और इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि सेक्सटस के साथ पहले किया गया मुआहिदा अब मेज़ पर नहीं है। इस बार जंग होगी और एंटोनी फौजी तौर पर ऑक्टोवीन की हिमायत करेगा। एंटोनी ने भी पार्थिया के खिलाफ मशरिक में अपने अहदाफ पर तवज्जो मरकूज की और इसे जारी रखा। क्लियोपेट्रा के साथ अफेयर, जिसे अब उसने तस्लीम किया है कि इसने इसे नई ज़मीनें दी थीं, जैसे क्रेट, रोम में वापस आने वाले और वाकई तमाम इटली इस अवामी उलझन से नाखुश थे। एंटोनी की साख में एक दरार पैदा करना जो जल्द ही उनकी आने वाली नाकामी से मजीद गहरा हो जाएगा। पार्तेउहे के खिलाफ पार्तेउहे के दारुल हुकूमत फरातेह पर मार्च करने के बाद और फिर वापस जाने तक पूरे रास्ते का पीछा किया गया। किपाडोशिया को आर्मीनिया के बादशाह आर्टवास्डेस में देखा गया। अपने मुबैयना इत्तेहादी के जरिया तर्क करने के बाद एंटोनी ने अपने वकार में पड़ने वाली शिगाफ को बढ़ते हुए फटने में बदल दिया था। दरी असना, ऑक्टेवियन और लेपिडस, ऑक्टेवियन के लेफ्टिनेंट मार्क्स की अहम मदद के साथ विप्सेनियास अग्रिपा ने सेक्सटस के खिलाफ अपनी फतह पाई, जो 36 कब्ल मसीह के आखिर तक भागते हुए सितम ज़रीफ़ी ये है कि मार्क एंटोनी की तरफ सेक्सटस का एंटोनी के साथ नए मुआहदे की सलाहियत ताहम इसकी सबसे बड़ी खबर नहीं थी। लम्हा दर हकीकत ये नज़रअंदाज लेपिडस था जिसने अचानक से इख्तियाराती सुर्खियां बनाए। धोखा सेक्सटस की शिकस्त के बाद लेपिडस, जो तवील अरसे से अपनी शान का इंतज़ार कर रहा था, जीतने की कोशिश की अपने लिए ऑक्टिवेन के मर्दों पर। इस मंसूबे ने तबाहकुन तौर पर जवाब दिया और गैर मुतज़लज़ल ऑक्टिवेन ने लेपिडस को लात मार कर रद्द अमल का इजहार किया। दूसरे ट्रायम्विरेट से बाहर ये कहना कि इत्तेहाद अभी तक सिर्फ एंटोनी और ऑक्टवीन के साथ मौजूद है, एक घटिया मजाक होगा। अब तक ये जाहिर हुआ कि लेपिडस टर्विम वारियट के मामले में गोंद था और अब वो गुल्लू खत्म हो चुका था। नतीजे के तौर पर एक और खाना जंगी और ऑक्टिवेन के रास्ते में कुछ भी नहीं खड़ा रहा, अब सिर्फ इसके लिए तैयार है। एक प्रोपेगेंडा जंग आने वाली जंग की पहली शक्ल थी और उसका मुजाहिरा काफी मुतासिर कुन था। बेहूदगी की सतह एंटोनी ने ऑक्टवीन के लिए चीजों को मुज़हका खेज हद तक आसान बना दिया। फरार होने वाले सेक्सटस को फांसी देने के बाद एंटोनी ने अपने मुबैयना साथी को भून डाला। आर्मीनिया में उसकी सल्तनत पर कब्जा करना और इस सारी चाल को एक गलत सोच में दिखाना। जश्न की नुमाइश। इसके बाद इसने अपने बच्चों के साथ क्लियोपेट्रा की तरफ से एक और भी ज्यादा नाकिस तशखीस की तकरीब में मशगूल किया। अब तकरीबन एक बार की मुस्बत साख को बखर रहा है जो उसने पूरी तरह कमाया था। रोम में बहुत से लोगों ने बार बार होने वाले घरेलू झगड़ों और जंगों के लिए बदउनवान अखलाकियात को मोरिद इल्जाम ठहराया था, और खुद मार्क एंटोनी जैसे किसी को इस तरह के मकरू और थिएटर में घूमते हुए देखना तरीकों ने शहरियों को उसकी तरफ उंगली उठाने की ज्यादा वजह दी, ऑक्टवीन या किसी को नहीं। और इसके बावजूद, चाहे अपने खुद को तबाह करने वाले रवैये से आगाह हो या ना हो, एंटोनी ने इसे फेंकने का फैसला किया। ऑक्टवीन पर अपने इल्जामात लगाते हुए इसे गद्दार के तौर पर कम ही करार दिया। अगर इन तासुरात में सच्चाई थी तो ऐसा लगता था कि इससे बाहर के तमाम लोगों के लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंटोनी का हल्का ऑक्टवीन लफ्जों की जंग जीत रहा था। मार्क एंटोनी को तलवारों में से एक की तैयारी की जरूरत थी। अपनी एक काउंटर सेनेट बनाने के बाद एंटोनी ने अपनी फौज को तैयार करना शुरू किया। इसकी फोर्स की सरासर अफरादी कुव्वत काफी नाकाबिल यकीन थी। 800 जहाज और 1 लाख आदमी थे। रोमन जनरल के लिए लड़ने के लिए तैयार। सवाल सिर्फ ये था कि क्या वो क्लियोपेट्रा के लिए भी लड़े। इस सवाल का जवाब ड्रामाई अंदाज में दिया गया जब एंटोनी ने अपनी रोमन बीवी को तलाक देने का इंतखाब किया। हैरत अंगेज तौर पर जाहिल ट्यूमुएर के लिए एक और लापरवाह इक़दाम।
اگر اسے اپنی عزت کو مزید نقصان سے بچنے کی امید ہوتی تو وہ اپنے مصری کو آسانی سے ہٹا سکتا تھا مساوات سے مالکن، لیکن اس کے بجائے اس نے نہ صرف کلیوپیٹرا کو اپنے ارد گرد رکھنے کا انتخاب کیا۔ آکٹیویا کو طلاق دینا ایک فیصلہ جس کے بارے میں اسے جاننا تھا کہ اس کے اہم نتائج ہوں گے، عوام کی نظریں اور یقیناً آکٹیوین۔ اس طرح حیرت کی بات نہیں، انٹونی نے مردوں کو کھونا شروع کر دیا، ایک خاص طور پر لوسمیناٹی سپلنکس جو ایک سابق سینیٹر ہیں، اب بیعت کر چکے ہیں۔ آکٹیوین کے ساتھ شامل ہونا، یہ شخص ایک اور جنگ کی دوڑ میں گرنے والا پہلا ڈبمینو ہوگا۔ یہ اس وقت تھا اس نے اس بات پر زور دیا کہ آکٹیوین نے مارک انٹونی کی وصیت کو ختم کر دیا، جو ان کے مطابق ظاہر ہوا۔ مصر کے ساتھ اس کی حقیقی وفاداری اس کے اور کلیوپیٹرا کے بچوں کو رومی سرزمین چھوڑ کر تسلیم کرتے ہوئے۔ سیزرین، کلیوپیٹرا کا بیٹا سیزر کے ساتھ دیگر لعنتی درخواستوں کے علاوہ، آکٹوین نے کلیوپیٹرا کے خلاف جنگ کا اعلان کر کے اس انکشاف کی پیروی کی۔ ستمبر 31 قبل مسیح تک خود مصر کی ملکہ کے ساتھ اتحادیوں سے دشمنوں کا تصادم ہوا۔ ایک ٹیم کی جنگ میں آئیونین سمندر پر جنگ نے دونوں طرف کافی حد تک طاقت دیکھی۔ آخری تصادم تک آکٹوین کی طرف والے بار بار ہراساں کر رہے تھے۔ یونانی ساحل جب وہ انٹونی اور کلیوپیٹرا کو حقیقی جنگ میں شامل کرنے کا انتظار کر رہے تھے، تاہم بعد کی جوڑی نے اپنی فوجوں کو دوبارہ تقسیم کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنایا تھا، گیریژن قائم کیے تھے اور اپنے بحری بیڑے کو منتقل کر رہے ہیں، ایسی چیز جس کے بارے میں آکٹیوین نے جلدی سے بات پکڑ لی۔ اگریپا کے ساتھ ایک سنجیدہ بحث کے بعد قیصر کے وارث نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دشمن اپنے ارادے کے مطابق کرتے ہیں اور یہ کہ جنگ فوراً شروع ہونی چاہیے۔ انٹونی کے آدمی اب بھی روزانہ کی بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں، کوئی نیا آئیڈیا یا حکمت عملی بھی تھی۔ انٹونی کے کیمپ سے نکالا گیا اور سیدھا آکٹیوین کے ہاتھ میں لایا گیا۔ آخر کار یہ احساس ہوا کہ وہ کم و بیش پھنس گیا تھا اور دشمن کو حیران کرنے کا کوئی موقع تھا، کوئی وجود نہیں تھا۔ انٹونی نے اپنے آدمیوں کو جنگ کا حکم دیا۔ اصل جنگ میں کیا ہوا اس پر بحث ہے، لیکن جو معلوم ہے وہ ہے آخر میں انٹونی اور کلیوپیٹرا کو بھاگتے ہوئے دیکھا جب ان کے بہت سے جہاز اور آدمی ڈوب گئے، سمندر اشولوں میں چلا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس جوڑے نے ایک بے وقوفانہ خلا کو نچوڑ لیا تھا تاکہ اس کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ وہ مرد جو اپنی طرف سے لڑنے کے لیے یہ سب خطرہ مول لینے کو تیار تھے۔ اگلے سال انٹونی کے فوجیوں کو مزید انحطاط نے دوچار کیا۔ کلیوپیٹرا اور آکٹیوین بے نتیجہ مذاکرات کے دوران کسی معاہدے پر پہنچنے میں ناکام رہے۔ آکٹوین اسکندریہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 1 اگست کو یہ شہر جولس سیزر کے وارث کے قبضے میں آ گیا۔ کلیوپیٹرا کے ذریعہ سیزر کے بیٹے کو قتل کیا گیا تھا، جیسا کہ مارک انٹونی کا وارث تھا۔ کلیوپیٹرا کے بچ جانے والے بچے پکڑے گئے اور رومن کیومویر اپنی مصری ملکہ کے ساتھ ایک ساتھ اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ انٹونی اور آکٹوین ہمیشہ ایک دوسرے کے پرتشدد کھیل میں پیادوں سے زیادہ نہیں تھے۔ وہ شطرنج کھیلتے تھے، لیکن ایک ٹیم کی جنگ چیک میٹ رہی تھی اور اب بادشاہ اور ملکہ مر چکے تھے۔ گاسا جولس سیزر آکٹیوینس جیت گیا تھا۔